السلام علیکم۔ تلخ و شیری کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر قوم پرست سیاستدانوں کا پاکستان کی سیاست میں ایک گہرا عمل دخل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قوم پرست کی سیاست کرنے میں بڑی بڑی جماعتیں نمایاں ہیں، جس میں MQM سندھی قوم پرست جماعتیں، GA سندھ اور کافی پختون تنظیمیں، بلوچ تنظیمیں یہ پاکستان کی سیاست میں سرگرم عمل ہیں۔ سب سے پہلے میں MQM کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ MQM کے قائد تحریک نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک جماعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ تنظیم قومی دھارے میں شامل ہونے کا نعرہ لگا کر متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے تبدیل ہو گئی، مگر انگلش میں نام MQM ہی رہا، اردو میں متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اس طرح کی سیاست میں عمل دخل کسی کا رہا، اور پاکستان کی سیاست میں ان قوم پرست جماعتوں کا عمل دخل کیسا رہا۔ الطاف حسین کا ایک پاکستان کی سیاست میں ریڑھ کی ہڈی کا تصور ہو گیا تھا کسی زمانے میں۔ ہر قومی حکومت جو بنتی تھی پاکستان میں، الیکشن جو ہوتے تھے تو وہ 9-0 کا چکر لگاتا تھا لیڈر، اور چاہے نواز شریف ہوں، چاہے بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، وہ جب تک اقتدار کو مضبوط اپنے کرنے کے لیے 9-0 کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ اور 9-0 میں جب وہ آتے تھے تو الطاف حسین اپنے مطالبات ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ مطالبات جو عوام کے مسائل کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا تھا اور حقوق کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ الطاف حسین مہاجر قوم کے حقوق لے کے صدائے احتجاج بلند کی تھی انہوں نے۔ جب ان کو متحدہ قومی موومنٹ کی راہ دکھائی گئی تو وہ مہاجر قومی موومنٹ سے دستبردار نہیں ہوئے، مہاجر حقوق سے، مگر مہاجر حقوق پس پشت چلے گئے اور نئے حقوق سامنے آ گئے عوام کے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے مظلوم پٹھان، مظلوم بلوچ، مظلوم پنجابی، مظلوم سرائکی، مظلوم سندھی اور مظلوم بلتستان اور کہاں کے لوگ ان کے مسائل بھی لے کے الطاف حسین صدائے مطالبات کی بلند کرنے لگے، ہر حکومت جو بھی آتی تھی اس کے سامنے۔ اس میں مہاجر قوم کے مسائل جوں کہ توں رہے اور اس میں کافی بہتری نہیں آ سکی جو آنی چاہیے تھی، جس کا نعرہ لے کے الطاف حسین آئے تھے۔ پھر صورتحال عوام کے سامنے ہے، صورتحال میں کیا ہوا، پھر ان کو اس حد تک چلے گئے، وہ ان کو یعنی کہ قوم پرست سیاست کو اتنا ان کی غلط لائن پہ ڈال دیا کہ قتل و غارت گری شہر میں شروع ہو گئی، اور مار دھاڑ، الطاف حسین کا نام اور MQM کے نام سے لوگ خوف زدہ ہونے لگے، ان کے اپنے بھی خوف زدہ ہونے لگے، غیر تو خوف زدہ ہو ہی رہے تھے۔ اس ضمن میں MQM ایک بدنام زمانہ تنظیم بنا دی گئی یا بن گئی، اور ان کے جو رہنما خفیہ طور پہ اپنی جان کی بقا کے لیے کہیں رابطے کرنے لگے۔ توڑ کے کوئی پارٹی چھوڑ کے جاتا نہیں تھا، نہ ٹوٹتا تھا، صرف موت کے ڈر سے۔ تو اس بنیاد پہ کوئی جا نہیں سکا، اپنی موت آپ ختم ہو گئے۔ بعض رہنما بعض پارٹی میں رہے اور کچھ یس مین کا رول ادا کرتے رہے وہ۔ تو جب الطاف حسین پاکستان سے چلے گئے تو ان کی تنظیم کمزور پڑنا شروع ہو گئی، اور لوٹ مار کا بازار بھی انہوں نے بھی کرپشن شروع کر دی اپنے لیول پہ بھی۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نچلے طبقے کے لوگ اقتدار میں آئے، مگر وہ بھی دونوں ہاتھوں سے انہوں نے بھی لوٹ مار کی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب الطاف حسین لندن میں مقیم ہے، ایک عرصے دراز سے ان کی پارٹی 2 حصوں 3 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور کئی ان کے رہنما مختلف پارٹیوں میں سیاست کر رہے ہیں جیسا کہ تو اس طریقے سے جب پاکستان میں تمام الطاف حسین نے ابھی مطالبہ کیا نئے آرمی چیف سے کہ جناب مجھے بھی آنے کی اور سیاست کرنے کی اجازت دی جائے،
تو اب پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، وہ ریفائن ہو کے آئیں گے، یقیناً پاکستان میں ماضی سے وہ ایک سمجھدار رہنما سبق حاصل کریں گے، اور تحریری طور پر ان سے ضمانت لے لی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کوئی معاہدہ کر کے ان کو بلایا جائے، اور پاکستان کی سیاست میں ان کا رول ادا ہونا چاہیے، اور کردار ایک ہے بھی اور رہے گا ہمیشہ، اور میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی دوسری سیاسی قوم پر جماعتیں ہیں، جی ایس ہند تنظیمیں، ان کے مختلف دھڑے ہیں، اس طریقے سے پختون ہماری تنظیم ہے، اس کے اپنے دھڑے ہیں، تو ان سب کو بھی سیاست کرنے دی جائے، اور ان کو مگر ان تنظیموں کو کرنے نہیں دی جائے جو پاکستان دشمنی پہ سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے منفی نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ نے الطاف حسین کو واپس اسی 22 اگست کو بھیجا تھا نا، کہ وہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دیا۔ اب جب وہ تنظیمیں کھلا پٹریاں اکھاڑ رہی ہیں، بم کے دھماکے کر رہی ہیں، تو جن کے نام سے پمفلٹ آ جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا تھا، تو ایسی تنظیموں کو سراغ لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جو پاکستان کے دائرے میں اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق ان قوم پرست جماعتوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، ورنہ اس طرح کے بلوچ لیڈر اور بلوچ تنظیمیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں یا دھماکہ کرنا چاہتی ہیں اور دھماکے کرنے کا سوچتی ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی کے خلاف کہ چھاونیاں منتقل کر دو بلوچستان سے، ہٹا دو سارا فوجیوں کو، تو یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی بقا کے لیے ہر صوبے کے اندر آرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملک دشمن عناصر سے ان کے رابطے ہوئے اور پاکستان میں تخریب کاری، دہشت گردی کا پھر سے ماحول پیدا ہو دیا جائے گا یا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ماضی میں آگ اور خون و غارت گری پھیلائی گئی، میں سمجھتا ہوں تو وہ جو چیز تھی، تو یہ ان کے اوپر نرم ہاتھ رکھا ان قوم پرست جماعتوں پہ، ان کو بالکل نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، وہ جماعتیں جو پاکستانی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں اور پاکستانی آئین کے مطابق ان کو کام کرنے دیا جائے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین سمیت تمام بلوچ رہنماؤں سے بات کی جائے، ڈائیلاگ کیے جائے، ان کو واپس میدان میں لا کے سیاست کرائی جائے، اور جو ان کے جائز بلوچستان کے مطالبات ہیں، میں کہتا ہوں اولیت دی جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ ان کے وہاں گوادر پورٹ بن رہی ہے، انشاءاللہ بلوچستان میں انقلاب آ جائے گا، اور مگر اس میں بلوچستان کے عوام کو نوکریاں دینی چاہیے، ان کے طالب علموں کو یونیورسٹیوں میں داخلے دینے چاہیے، ان میں علم کی روشنی اتنی زیادہ پھیلائی جائے کہ وہ روشناس ہو جائیں، اور پاکستان کی حقیقت کو جو ان سے برخلاف کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بلوچ زہر اگل رہے ہیں رہنما جو باہر بیٹھے ہوئے ملک سے، تو ان کی کوششیں کامیاب نہ ہونے دی جائیں، بلوچ عوام کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے۔ پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ تمام ان لیڈروں کو جو ان سے متفق ہو جائیں پاکستان سے، پاکستان کے آئین پر، ان کو پاکستان پہ لا کر سیاست کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی، سلامتی اور اس میں پاکستان کی ترقی چھپی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے، پاکستان کا یہ اندر اغوا کر کے لے جانا، ان کو عقوبت گاؤں میں لے جانا، یہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کر رہا ہے ادارہ یہ اس چیز کو میرا خیال ہے پس پوچھ ڈال دینا چاہیے، اور جو مجرم ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں وہ فوری طور پہ پکڑنا چاہیے، آرمی کو، انٹیلیجنس کو، جو بھی ہے ان کو تو پہلے ڈھیل بالکل نہیں دینی چاہیے ایسے قوم پرستوں کو، ان کو پاکستان دشمن عناصر کا تو قلع قامہ کر دیا جائے، مگر جو محب وطن لوگ ہیں ان کو عقوبت خانوں میں نہ لے جایا جائے۔ لازمی لوگ یہاں چیختے ہیں، مائیں بہنیں روڈوں پہ آتی ہیں، مذہبی تنظیمیں ہوں یا لسانی تنظیمیں ہوں، جو ان کے بچے ہیں، کارکنان ہیں، ان کو بغیر مقدمہ درج کیے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے جو مطلب مجرم نہ کسی میں ملوث پائے نہ جائیں کسی جرائم میں، ان کو فوری رہا کیا جائے، اور باقی پاکستان دشمن لوگوں کو کسی طرح بھی ان سے رعایت نہ برتی جائے، اور تمام
لسانی اور مذہبی جماعتوں کو پاکستان میں کام کرنے دیے جائے۔ مسنگ پرسن جو ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے، مگر میں یہ کہوں گا پاکستان دشمنی میں جو لوگ ملوث ہوئے ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں۔ قانون کے مطابق ہو کارروائی، میں اس پہ کہوں گا آئین کے مطابق ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے جو بدنامی ہمارے اداروں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے یہ الزامات میں کسی میں صداقت ہے تو یہ اس چیز کو ان کو اپنے کو مبرہ کرنا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس طرح مسنگ ہوئے ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور اس طرح کے الزامات سے اپنے کو اپنے ادارے کو بچایا جائے۔ مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ پاکستان دشمن جو عناصر ہیں ان کو فوری طور پر کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان میں کسی کو بھی قوم پرست جماعت کے نام پہ یا مذہبی جماعت کے نام پر، لسانی جماعت کے نام پر ایسی دہشت گردی تخریب کارانہ کارروائیاں کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر یہ صورتحال ختم ہو جائے گی، پاکستان کے تمام لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے تو ماحول پاکستان کا خوشگوار ہو جائے گا، اور اس خوشگوار ماحول میں عوام کے دل بھی اس تبدیلی سے خوش ہوں گے۔ پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں معاشی ترقی اس وقت اہم مسئلہ ہے۔ اس پہ تمام لوگوں کو سر یکجا کر کے میں تو کہتا ہوں کہ ترین صاحب جو تھے ان کے شوکت ترین، اسحاق ڈار اور دو دوسرے ہیں وہ جو سوبرو اور دوسرے پاشا، سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پاکستان کی معاشی جو سب پرابلم اس کو حل کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اس میں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اسی میں کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں پاکستان کو نیچے دکھایا جائے۔ پاکستان کو نیچے نہ دکھایا جائے، پاکستان کا پرچم بلند رکھیں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ تمام جو ڈاکو اور ڈکے جن کو عمران خان کہتے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی نے بم بنایا، کسی نے ایٹمی دھماکہ کیا، فوج کی مرضی سے ہی کیا ہوگا، فوج کے انہی سپر سالار کی مرضیوں سے کیا گیا، انہی وزیر اعظم کی مرضی سے ہوا، تو یہ اپنی جگہ پہ بات آپ کا، مگر میں سمجھتا ہوں تمام لیڈروں کے اندر محب وطن، عمران خان سمیت تمام لیڈر محب وطن ہیں، اور پاکستان میں ایک دوسرے سے نفرت ختم کریں اور ایک خیر سگالی کے طور پہ پھر میں کہوں گا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور ایک متفقہ لائحہ عمل کر کے آئندہ واسطے ان چیزوں کو بھی ختم کیا جائے اور پاکستان کے اندر اس طریقے کی ایک استحکام آئے۔ وہ پالیسی تمام جماعتیں اپنائیں کہ پاکستان ایک مستحکم استحکام آئے، اور معاشی میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، اور پاکستان کے تمام جو مذہبی ماحول میں بھی، کیونکہ یہاں جو مذہبی جنونیت ہے اس نے بھی ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ بھی ہر حکومت کو چاہیے اس پہ بھی کڑی نگرانی کرے۔ بے جا الزامات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے، تو اس رجحان کو بھی ختم کرایا جائے، اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اپنایا جائے۔ تمام لیڈروں سے بھی میری اپیل ہے اور تمام پاکستان کی موجودہ پی ٹی ایم سے بھی کہ اس طریقے سے یہ لوگ کام کریں، روڈ بھی بنائیں، سڑکیں بھی بنائیں، ترقی کریں پاکستان میں، اور اس میں اپوزیشن کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ عمران خان پنجاب میں اپنا کام کریں اور صوبہ سرحد میں ایسی ترقی لائیں کہ آئندہ واسطے حکومت نہ توڑیں۔ بس اس میں توڑیں گے تو یہ عوام کا دل توڑنے کے مترادف ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس وقت۔ اور جو لیڈر حکمراں ہیں وہاں ان کا بھی دل ٹوٹے گا، محمود خان کا بھی دل ٹوٹے گا، پرویز الہی کا بھی دل ٹوٹے گا۔ کس کو کرسی پیاری نہیں ہوتی؟ کرسی سے ہٹ جائیں گے، وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ان کا دل نہ توڑیں عمران خان، اور اس طرح سے ایسے مسائل کا شکار نہ کریں ملک کو بھی اور ملک کے عوام کو بھی اور اپنے سیاسی رہنماؤں کو بھی۔ اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔